نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے نا، ملائکتہ بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے، سائنس تو یہاں تک بھائی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پھڈے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں. جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہو جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہو جنیوں سے، چڑیلوں سے اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کی ہم سے ڈفرینٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے، اس کا وجود ہے. اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی؟ وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک. میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا. وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے، آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو. اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے. کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے
مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے, اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں, میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکشی, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے, تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں, ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے, چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے. اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے, انسان کو دیا ہے. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو, چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا. اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا, اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے. جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ, یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے, حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں, میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے.
مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ, جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے, یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہ کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگانا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے, اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا, تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ٹھک 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 ٹھک, بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو, جیسے آپ کے جیب میں بندوق نہیں ہے لیکن کوئی ڈر رہا ہے. ہمارے ایک دوست کے ساتھ کیا ہوا, ایک ڈاکو آیا, وہ ڈاکو بھی کوئی بیچارہ نیا نیا ڈاکو بنا تھا, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے ڈاکو ہم وقت کو. تو انہوں نے کیا کیا, یوں کیا نا, یوں, یہ رفیع بھائی کا قصہ ہے, ہمارے رفیع بھائی نے بچے ہوئے ہیں, اللہ ان کو بچا کے رکھے, ورنہ حرکت انہوں نے ایسی کی تھی کہ اب تک ڈیلیٹ ہو چکے ہوتے یہ, کیونکہ یہ ڈاکو آج کل ایسے نہیں ہے یوں کرو تو بھاگ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا, انگلی سے نا یوں, وہ سمجھا پسٹل ہے, بس یوں یوں دکھایا, وہ بھاگ گیا. تو مجھے آ کے بتا رہے ہیں کہ ڈاکو آیا تھا, میں نے جیب سے یوں کیا, یوں. میں نے کہا رفیع بھائی کوئی دعائیں کام آ گئی ہیں آپ کے. ابھی پرسوں پھر 2 بندے ڈاکوؤں نے شہید کر دیے, 2 بندے جوان گلشن معمار میں. ایک کے تو جبڑے میں گولی لگی ہے, بہت بڑے تاجر تھے وہ, یہ ہمارا گارڈ ہے نا, اس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, وہ تو جبڑے میں گولی لگی ہے, منہ کے اندر گھسی ہے, وہ تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, ان کے ساتھ دوسرا تھا وہ تو شہید ہوئی. پرسوں کی بات ہے کہ مرتے رہو, تمہارے انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا احتجاج نہیں کرو گے نا, ان کے خلاف نکلو گے نہیں, ان کے گھروں کو گھیرو گے نہیں, دھرنے مار کے بیٹھو گے نہیں نا, بددعائیں 27ویں رات کو اٹھ کے ریکارڈ کروا کے نہیں دو گے, اس وقت تک کراچی کے مسئلے حل ہونے والے, کیونکہ ہماری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ان سے بڑا بے غیرت کراچی والوں سے بڑا بے غیرت اس کائنات میں کوئی ہے نہیں. ان بے غیرتوں کو کوٹتے رہو, پیٹتے رہو, جنات نے ان کے لیے بنے کیا ہوا. تو باقی بڑے بے غیرت ہیں, میں حکمرانوں کو برا نہیں کہتا, جیسے لوگ امریکہ کو برا بولا کہ اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, امریکہ سے بڑا بے غیرت مجھ سمیت کوئی بھی نہیں ہے, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا. مرتے رہو, جنازے اٹھتے رہیں گے, جیب سے پیسے نہیں, کبھی کوئی بددعا اسرائیل کے خلاف بددعائیں دے رہے ہیں, دینی چاہیے. وہی کمبل غیرتوں کے خلاف بھی تو بددعائیں دو یار, چھوڑوں کمبل نہیں چھوڑ رہا یار, ہم نے یہ چیزیں برداشت کی ہیں. گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہماری مسجد کے باہر سے 4 سال سے گٹر ابل رہا ہے, 4 سال میرے بھائی, کئی دفعہ ہم نے اپنے خرچے پہ صاف کروایا, پھر بھی ابل رہا ہے. کسی سندھ گورنمنٹ کے کسی بندے کو توفیق نہیں آ کے یار کتنے نمازی آ رہے ہیں, گٹر کے پانی سے گزر کے آ رہے ہیں, وہ سب شکایتیں کر رہے ہیں, کوئی مسجد کمیٹی کو برا کہہ رہا ہے, کوئی کس کو برا کہہ رہا ہے, ملتا ہے.
تو سب یہی کر رہے ہیں بھائی. مسجد کمیٹی کہہ رہی ہے ہمارا کیا قصور ہے یار, ہم کتنی دفعہ صاف کروائیں, اور ایک گٹر ہو تو صاف کروائے نا, پوری گلی کے آپ دیکھ لو حال جا کے. ہم نے پھر بھی برداشت کر لیا, لیکن یار انسانی قتل کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوتا کیا ہے, جنات کو ہر پتا ہوتا ہے دن یہ ڈیزائن کا 4 آدمی 6 ہے 5 10 کہ یہ مزاروں کو جوان ماننے موتیں والا کراچی میں ہو رہی ہیں, جوان موتیں کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. جن کے گھروں میں جنازے اٹھتے ہیں ان سے جا کے پوچھو کیا حال ہوتا ہوگا. شرارت کرنا, لیکن یہ قوم بے حس ہے, یہ چھوڑ سڑکوں دیتے پہ ہیں تو اس کو یقین نہیں آتا ہے نکلے یار گی. یہ بابا کی قسمت میں ہے کہ کرامت ہے. پٹو مرو, تمہاری قسمت. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس بھائی کو نکلو جا کے گھیرو یار, حکمرانوں کے گھروں کو گھیرو. انہیں بولو بغیر تو یہ انسان ہے, یہ گدھے گھوڑے نہیں یہاں پہ رہتے ہیں. والے بڑے بابا ہیں. ہر جب میں مسجد سے نکلتا ہوں نا پھر خبر آتی ہے 2 بندے آج پھر ٹھیک ہو جاتا وہاں ہے. قتل کر یہ ہوتا ہے 3 بندے, اور سارے اپنے ریلیٹیو ہوتے ہیں. ہوگا نا مائیں کوئی فلانے کا فلاں جاننے والا, کوئی اس کا. یہ دنیا کے کسی ملک میں ایسی دھاندلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جاتا ہے, دنیا کے کسی ملک میں یہ بغیرتی ہوتی ہے. لیکن پتہ ہے کیوں, شیطان مارے کھاتے رہو مرتے رہو. بھی پرسوں جماعت اسلامی کے ایمان کسی کامل نہیں ہے, کارکن کو شہید کر دیا. اتنے نیک آدمی تھے وہ, لہذا شیطان کے چہرے پہ کیسی رونق مار مار کے رلاتا کیا ہے. گھر میں ان کے کوہرام میں چھوا ہوگا یار. بچے کو لگی ہے نظر, ذرا ذرا سی بات پہ بندہ مارنا ان کے لیے. پچھلے سال سویڈن سے ایک میاں بیوی کا جوڑا آیا ہوا, وہ ماں کیا کرتی ہے, بچہ چھوٹا ساتھ میں سویڈن سے چند دنوں کے لیے آئے تھے. نہیں ہوگا دھواں نہیں ہوگا تو بیوی کے سامنے جوان شوہر کی لاش تڑپ رہی تھی. پھر اس سے کیا گزرے گی جو اپنے باپ کو اس طرح سے مرتبہ دیکھے گا. پھر ماں تو انتظار کرو اپنی باری کا, اور کچھ بھی نہیں. دیکھو اور ایسی بے حس قوم ہے نا جو مرتا ہے وہ بھی احتجاج نہیں کرتا, اس کے بھی رشتہ دار آرام سے بیٹھے گھر میں گیا, میرے بچے یار سوشل میڈیا پہ ایک طوفان کھڑا کر دو, گالیاں دو ان حکمرانوں کو. گھر والوں نے سوشل میڈیا پہ گالیوں کا نا ایک میں نے کہا خراب سلسلہ شروع کرو. تو اس کے بعد رونے دو, بغیر تھوڑا سا ہل جائیں, تھوڑا سا لپیٹ کے نہیں ہلیں گے بھائی جائے گا, کیونکہ ان کا کوئی بندہ یہ شیطان دیکھتے ہیں پوری گاڑیوں کے ساتھ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. شیطان ایک ہی بچے ان کو تھوڑی کوئی مسئلہ ہوگا یار, کسی اور کو جا کے چٹکی مارو. پورے پورے آپ کو پتہ ہے انہی کے بندے تو ہوں گے جو مار رہے ہیں. مزاروں پہ جا کے ٹھیک پتہ جاتا ہے ان مار رہے ہیں, کو چھوڑ دے مزاروں پہ جانا. تھوڑے دنوں میں پولیس کو آپ برا نہیں کہہ سکتے, پولیس کے بس میں جتنا ہے پولیس سمجھ میں آئے گا کر رہی ہے. میں تو پولیس والوں سے گاؤں میں گئے بھائی, ان کے تو پھر لوگ بھی رہتے تھے نا, جتنا ان کے بس میں ہے وہ کر رہے ہیں. ان کے اختیارات محدود ہیں. کسی بزرگ کتنے پولیس والے ڈاکوؤں کو مارنے پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلے گئے. یہ بزرگ لات مارتے ہیں, کتنے پولیس والے چلے گئے. لڑکتا ہوا قبرستان, قانون آپ کا ایسا ہے, واقعی ہوتا تھا ایسا. اس لیے دباؤ ڈالو ان لوگوں پر کہ اختیارات کس کے حوالے کرو, کراچی کے رینجرز کے حوالے کرو. کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ, کم از کم ایک ریلائبل ادارہ تو ہے نا, اس کو اختیارات دے دو بھائی پورے. ہمیں سول گورنمنٹ نہیں چاہیے, لعنت بھیجتے ہیں اس گورنمنٹ کے اوپر. واقعی لگ رہا ہر دوسرے دن یار کوئی بندہ مر رہا ہے, کوئی قتل ہو رہا ہے, غزہ بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے کراچی کو. گھومتا ہوا تو اختیارات کوئی آوازیں نہیں اٹھا رہا اس پہ. میں جب چیختا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں یار ایک بندہ تو بولے نا, ایک بندہ تو بولے. یار یہ فٹ بال, چینی مہنگی ہوتی ہے پورا کراچی چیخ اٹھتا ہے, آٹا مہنگا ہوتا ہے پورا کراچی. یار انسان کا خون سستا ہو رہا ہے, یہ کام نہیں اس پہ آپ اتنے خاموش ہو, سوشل میڈیا پہ کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. کر بھی نہیں سکتے. جتنی لاشیں ہیں نا وہاں میڈیا کو چاہیے پہنچے ان لاشوں کو ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالے, سوشل میڈیا پہ ڈالے, انسٹاگرام پہ ڈالے, ٹک ٹاک پہ ڈالے, اور سندھ حکومت کو لعنتوں کے ساتھ ڈالے کہ یہ ہے یہ حکمران جو ہمارا اندر سے یہ حشر کر رہے ہیں, اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ آج کی بات ہے نا, ابھی تراویح کے لیے ہم آ رہے تھے, پھر وہ ہمارے گارڈ نے بتایا کہ یار میرا پرانا نمازی تھا اور پچھلے سال اس نے کہا تھا کراچی میں رہتا ہوں, اگلے سال کا مجھے کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ اس کے الفاظ تھے کہ اگلے سال میں تراویح پڑھ سکوں گا. میرے ساتھ ایک اور مولانا پتہ تو رمضان میں ہی تجھے قتل کریں گے, دبلے پتلے, ان کا تو یہ ہو رہا ہے میرے بھائی حساب. اور یہ ہمارے یعنی ہم میرے ہی دوست قابل ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایسا. اتنے دبلے پتلے, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, تو ہم نے ان کا نام نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو کراچی والوں کے مقدر میں ذلت ہے کیونکہ ہم ہیں ذلیل, ٹھیک ہے نا, مجھ سمیت میں اپنے آپ کو بھی داخل کر رہا ہوں شروع کر دی. ہم ذلیل قوم ہیں, ہماری قصور یہ ہے کہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, اور یہ ٹچے قسم کے حکمران ہم پر مسلط ہیں. یہ قتل ہوتے, یہ پنجاب میں ہوتا نا, خدا کی قسم اتنی نوبت نہیں آتی. پنجاب والے اتنے بغیرت نہیں ہیں, نہ کرو, وہ اٹھ کھڑے ہوتے. اتنے قتل اگر وہاں ہو رہے ہوتے, کے پی کے میں ہوتا وہ خود کوٹتے ڈاکوؤں کو پکڑ کے, زور نہ لگاؤ, خود محلے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, وہ خود یہ سب کچھ کرتے ہوتے ہیں. ایسی کی تیسی, یہ ہمارا مقدر ہے بھائی ذلت. اب کیا گٹر کے ڈھکن نہیں ہے, ہم برداشت کر رہے ہیں. کچرا خانہ, کنڈی بھنگی خانہ بنا ہوا ہے کراچی, برداشت کر رہے ہیں. لیکن یار انسانوں کا بہتا ہوا خون ہم برداشت, ہاتھ یوں رکھ لو, ہم نے ہاتھ یوں بولو نہیں نہیں کر سکتے. کل تمہارے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. پڑھو. 2 سال پہلے ایک بوڑھا آدمی اسی مسجد میں, میرا نمازی, سب کچھ پڑھ لیا, 4-6 بیٹیاں اس کی, ایک اکلوتا بیٹا جوان جو ابھی کمانے کے قابل ہوا کر لیا, کچھ بھی 24 سے 25 سال عمر, میرڈ. یہ مسئلہ کیا ہے؟
اس کو ڈاکو نے گولی مار دی نا, جو بہت ہی لائٹ. وہ باپ بیچارہ ایسے ایسے کانپتا ہوا میرے پاس آتا نا, میں کیا صبر کی تلقین کو. انہوں نے کہا تمہارا, کہہ رہا میرا ایک ہی گھر میں کمانے والا لڑکا تھا, موبائل پہ ذرا کا باپ لیٹو کچھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا, اس کو مار دیا. کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اور پھر کیا ہوا ہے اس کا, وہ پکڑے گئے ڈاکو نا کہ جو پہلے لڑک رہے تھے, اب جو ڈاکوؤں کا پورا گینگ آیا وہ لیٹے ہیں, وہ کیس اتفاق سے چلا گیا. وہ کہہ رہے ہیں عدالت میں ہمیں پہلے تو ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ تو کوئی بہت ہی خوش قسمت باپ ہے جس کا قاتل پکڑا لوگوں کی وجہ سے ہوا. اب وہ قاتل دھمکیاں دے رہے ہیں, بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, بے غیرتوں کو چھوڑنا نہیں ہے, ان کا علاج دیت نہیں ہے. گولی کا علاج اسلام میں کیا ہے, یعنی گولی ہے. اس کو بولو اس بے غیرت قاتل کو لے کر آ, اس جیسے کمینے کا دنیا میں رہنا جائز نہیں ہے. میں نے کہا معاف نہیں کرنا اس کو, بولو میں نے قتل کروانا اس کو. ٹھیک ہے کورٹ کا سہارا لیں گے ہم, لیکن پھانسی کے پھندے پہ چڑھا اس کو, اس بے غیرت کو. جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے اور وہ اس کی بات کر رہے ہیں اتنی دیت نہیں, بلکہ اتنے پیسے. یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی غریب آدمی جائے گا کہاں. تو اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے زیادہ کیس کیا تو میرے کو اگلا نمبر کس کا ہے. ہوتا بچیوں کا ایک اکلوتا باپ ہے, وہ بھی محروم ہو جائے ایسی جگہوں پہ. تو گاجر مولی کی طرح انسان کراچی میں کٹ رہے ہیں. پتا ہے کہ یہ قوم فیس بک پہ خدا کے واسطے ان حکمرانوں کو بددعائیں تو دو یار, کراچی کے حکمرانوں کو, جو بھی اس کا ذمہ دار ہے, مجھے نہیں پتا کون ہے, کسی بزرگ کی جو بھی ہے, خدا کے لیے اس کا ہاتھ اٹھا کے اس کے خلاف کیا کرو, بددعائیں تو کرو نا کم از کم, چپ مت بیٹھو تم, ورنہ پٹتے رہو گے. اور مطالبہ یہ کرو کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے, اختیارات کس کے حوالے کیے جائیں, یہ کس سے مانگیں, رینجرز کے اختیارات بڑھا دیے جائیں. یار جب یہ اندر کراچی میں ماضی میں ایسا ہوا ہے, یہاں سے کک مسلم لیگ کا دور تھا, رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے کراچی میں امن کے لیے. ایک ہفتے میں ڈاکوؤں کی لاشیں بچھی ہیں کراچی میں, کیا ہو گیا امن. ورنہ بھتہ خوری ادھر سرینا میں ہر دوسرے دن کوئی ڈاکو پہنچا ہوا ہوتا تھا, اتنا بھتہ دے دے, بندے اٹھا رہے ہیں اتنا, ایسا بھتہ خوری شروع ہو گئی بھائی, بدماشی گئے نا. تو جنات کو پتا تھا کو اختیار دیے الحمدللہ, انہوں نے بہت ڈاکو کو مار مار کے لائن لگا دی. اس کے بعد ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا موٹا ایسا امن ہوا کہ لوگ مثالیں دینے لگے بھائی, وہ کام ہو گیا جس کا کراچی میں کبھی تصور نہیں تھا. چھٹے شاپر میں ڈالے گورنمنٹ ہے اس کا, کراچی کی کم از کم بات کر رہا ہوں, ان کا کام نہیں ہے بھائی, ان سے ہونے کا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا, کم از کم پنجاب سے مخلص ہوتا ہے. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ جو بھی آتا ہے ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں تو دوبارہ کر لے, چاہے جو بھی ہو, کم از کم پنجاب کی حد تک وہ کیا ہوتی ہے مخلص. ہمیں تو جو ٹچے ملتے ہیں بھائی, ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. یہ تمہارا عقیدہ خراب کچھ تو, جو جن کو ووٹ ملنا چاہیے تھا ان کا تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. کیا ہو گئے ہیں, ان کا تو پروگرام ہی پھونکو والی سرکار نے جنات کا فلسفہ خراب کر دیا. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, تو اب آواز تو اٹھاؤ نا اپنے حقوق کے لیے بھائی, بولو یار یہ ان کو نیچ ہمیں نہیں چاہیے. انہی کے بچوں میں یہ کراچی میں کم از کم یہ کرائم, یہ حرکتیں کنٹرول کرنے کے لیے اختیارات کس کو دیے جائیں, رینجرز کو اختیارات دیے. جو جادو ٹونر پہ پہلے میں نے خود دیکھے رینجرز کے مقابلے, یہاں سے جا رہے کس پہ ہوتے ہیں والے, ادھر بندہ مار رہے ہیں, ادھر گولی چلا رہے ہیں, ادھر دم میں تو تعویذ لا کے رکھ دے کچھ بھی نہیں ہوگا. ان پہ واقعی کچھ کام ہوا نا, نہیں ہوتا. تبھی تو میں عوام کو کہتا ہوں تم نے اتنے جناب جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. جی حضرت کیا فرما رہے ہیں آپ, اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ بندہ مار سکتے ہیں, یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے. پوری دنیا میں قانون ہے, بندہ مار سکتے ہیں, اور اگر قانون نہیں ہے نا اس کا مطلب وہ قانون ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں, کسی گدھے نے بنایا ہے, ان کو ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ کہیں نہیں میں پولیس کو فون کروں گا, نہیں کیا. تو اس لیے مسنون بیوقوف والے قانون دنیا میں کوئی بھی فالو نہیں کرتا. بندہ کو یہاں بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے بتائیں, اور آپ کہہ رہے ہیں چکے ہے اسلام میں تو فرض ہے ایسے بندے کو اپنے ڈیفینس کے لیے بندہ سے حفاظت کیا کرے. بندہ بلی کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے تو میں نے بھی اس کو آگے سے رپلائی کرنا ہے. دیوبندی عامل ہو, کوئی قانون نہیں ہے کہ ڈاکو بندے کو لے کے کھڑا ہوا مارنے کے لیے, اور آپ پولیس کو فون کرنے کے جامعہ فاروقیہ کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, اور پولیس والے بھی اللہ کا شکر ہے عالم ہو, لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. عالم نہیں, اگر آپ عامل ہو, مار دینا, حاجی ہو, اب تک کی رپورٹ ہے کہ امام کا علاج کرا کے بھی آیا ہو. کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش پولیس فیور کر رہی ہے, لیکن پولیس کے اختیارات بھی کیا ہیں, یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں تو اس میں فساد, یہ جو سول ہمیشہ کے لیے کراچی کی برباد, اس کا مسئلہ ہے سارا. کہاں سے کہاں چلا گیا, جو کچھ ہو رہا ہے نا, اگر جن آ بھی رہا ہے, میں نے بہت صبر کیا تھا سورہ فلق ناس آیت الکرسی, اور کوئی حل نہیں ہے اس سے. تمیز سے بات اس موضوع پر نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو, صبر سے ہی بھاگے گا جن. جن دیکھتے ہیں, دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا, وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے ہو گیا. ایک آدمی نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑ, بندے کا کیس تھا, وہ آیا تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھڑ نہیں چلے گا نا اس کو پتہ چلے گا, اس کو تنگ کر رہا ہوں تو چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے کی وائف کے ہو گئے. جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے, کبھی ادھر علاج, کبھی ادھر علاج, کبھی وہ عامل, کبھی وہ عامل, فلاں نے کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے, برا ہے کہ اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے, بالکل یہی رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے کا جو اسٹائل ہے نا, اس سے انوالو ہی ہونا تھا اس نے. آگے میں میرے بھائی جلدی سے بس 2 منٹ اسٹائل ہے نا یہ ختم کرتا ہوں. تو جنات نے یار یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اتنی تمیز سے تو بتا رہا ہے, گزر رہی تھی نا,
تو اور بیگم بھی کیا کہہ رہی ہے کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا اگر کوئی جذبہ بندہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے تو میری تو فیلنگ اس کے لیے ہوگی کہ نہیں تورات نازل ہوئی تھی. یہ چیزیں ہیں. آپ اور یہ تو توحید کی دعوت کتنا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات سب کو بچائے بھائی. اللہ آزمائش چلتا ہے. توحید کے ساتھ کچھ بھی ہو انسانی سکتا ہے. فطرت ہے. مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے کسی کا, لیکن فلمیں مارکیٹوں میں باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے بھی باغ واقعات نہیں ہو رہا, اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے. لیکچر رہ جائے گا. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے سن کے خوش تو ہوتا ہے نا, بندہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات. لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے, اٹ مینس اس کو پتہ نہ کوئی چلے پرابلم. کسی کو مذاق اڑانا تو مقصد کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. تو ٹاپک ایسا ہے کہ تو میں یہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں, جوان بھی خوش ہوتے ہیں. دیکھیں پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو, لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے یہ میرے ہمارے بھائی گناہ ہیں اللہ جس کی کا توحید یقیناً ہمارے گناہوں کا عذاب ہے, لیکن وہ جب گناہ سنتا کیا ہے ہے, میرا ایک خدا آواز نہیں ہے, اٹھاتے, میرا یہ گناہ معبود ہے. ایک ہے, جو قوم وہی نہیں آواز مشکل اٹھاتی کشا, اس کے وہی ساتھ حاجت روا, اولاد بھی ہوتا ہے. وہی دے گا, روزگار میں ہوش ہی برکت نہیں بھی ہے وہی یار. دے گا, میں ساری تو اپنے بگڑیاں طور وہی پر بنائے بات گا. کرنے کی تو کوشش انسان کرتا کی ہوں, فطرت پولیس ہے والوں کہ سے وہ بھی خوش کرتا ہوتا ہوں, ہے, رینجر والوں سے بھی بشرطے کرتا کہ ہوں. وہ ان کے انسان سب کے پاس فطرت ایک پر معقول جواب ہو. ہے. اور اگر اس کا دل ان کے تنگ پاس ہو ایک رہا معقول ہے, جواب ہے. پولیس والے تو کہتے ہیں اگر ہم نہ ہو نا تو یہ بولو جتنا چینج ہو گئی. جو تھوڑا اب یہ بہت 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں. گھر سے باہر نکل جاتا